عبادت سے جنت نہیں ملنے والی، عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، عبادت کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تعلیم بھی ہو، عبادت کے ساتھ ساتھ بیوی کا حق بھی ادا کیا جائے، تب جا کر ہم جنت کے حقدار ہوں گے، تب جا کر ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور آخری دو جملے بول کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر جب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے ہوا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے۔ آج ہم جانے انجانے میں گناہ کر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے ہم سودی کاروبار کر لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ ایسے مناظر دیکھے جو سن کر کے آپ کے دل انشاءاللہ ڈال جائیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے جہنم کے پاس سے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں جو تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ چھین رہے ہیں، اپنے چمڑے چھین رہے ہیں، اپنی کھالیں پھیر رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے گئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ٹہل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ دل دہل گیا، اور آگے گئے اور آنے کے بعد جانے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے چمڑے، جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ بھی منظر دیکھا، دل دہل گیا۔ تھوڑی دور اور آگے گئے، جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے اور پاخانے کے مقام سے وہ نکل رہا ہے، اوپر سے ڈالا جاتا ہے، پاخانے کے مقام سے نکل رہا ہے۔ یہی مسلسل جاری ہے۔ کچھ دور اور گئے تو جانے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں، بیلوں کی طرح یا گدھوں کی طرح چل رہے ہیں۔ انہیں اتنی سخت بھوک لگی ہے، وہاں کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، مگر وہ پتھروں کو کھا رہے ہیں، کانٹے دار درخت کو کھا رہے ہیں۔ یہ بھی منظر دیکھا اور دل دہل گیا۔ کچھ دور اور آگے گئے تو دیکھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح کر لیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح کر لیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ چلتا رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ پتھر سے کچلا جا رہا ہے، ہماری اگر ایک انگلی اینٹ کے نیچے آ جائے جان نکلنے کو پڑ جاتی ہے، روح نکلنے کے لیے، اور ہم اتنی تکلیف میں مشغول ہو جاتے ہیں، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے روح نکل جائے گی، جان نکل جائے گی۔ ذرا سوچیں پتھر سے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر سر کو صحیح کر دیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، اسی طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور سرور کائنات وہیں پر رک گئے اور رکنے کے بعد پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیں آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ حدیث سے ثابت چیزیں ہیں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غور سے سنیں اور ان کو سن کر کے ذہن میں بٹھائیں اور یہیں پر پختہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم یہ خطائیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، بڑے بڑے ناخن، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے، اپنے جسم کی کھالیں نوچ رہے تھے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجلس میں بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھ کر کے دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں بیان کیا کرتے
کرتے تھے. دیکھیں غیبت کرنے کا انجام کتنا سخت ہے کہ بڑے بڑے ناخن ہوں گے, تانبے کے ناخن, ان سے اپنے کھالوں کو نوچنا پڑے گا, اپنے چہروں کو نوچنا پڑے گا. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبریل یہ بتائیں وہ کون لوگ تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے, گھر کی طرح لگ رہے تھے, ان میں سانپ ٹہل رہے تھے, ان میں بچھو ٹہل رہے تھے, ان میں خون کی نہر جاری تھی. حضرت جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے, جو سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے. ذرا سوچیں سودی کاروبار کرنا, سودی پیسہ کھانا کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح ہوں گے, ان میں سانپ ہوں گے, ان میں بچھو ہوں گے, ان میں خون کی نہر جاری ہوں گی. اور یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن میں صاف طور پر مذکور ہے, اے لوگوں سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو ورنہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ذرا دیکھیں تو صحیح, اللہ نماز چھوڑنے والوں سے نہیں فرما رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, روزہ چھوڑنے والوں سے نہیں فرما رہا ہے, زکات و حج چھوڑنے والوں سے نہیں فرما رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, مگر جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان سے فرما رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو ورنہ اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بتاؤ کیا کسی کی مائی کے لال نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے, جو رسول اللہ سے جنگ کر سکے؟ اگر اللہ نے چاہ لیا ہمیں تباہ کر دے گا, اگر اللہ نے چاہ دیا ہمارا وجود مٹا دے گا. اسی لیے اے مسلمانوں اگر سودی کاروبار کرتے ہو وہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ اتنا سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور آگے حضور نے پوچھا, یہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں